کہ عمل صحیح نہ ہو مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو۔ مثلا ناعلمی میں کسی نے نجس پانی سے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی، اگرچہ نماز صحیح نہ ہوگی کہ صحت کی شرط طہارت تھی وہ نہیں پائی گئی، مگر اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کا ثواب ترتب ہے، یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا، مگر جب بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو وہ مطالبہ جو اس کے ذمے ہے ساقط نہ ہوگا، وہ بدستور قائم رہے گی، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی کہ کسی نے اگر کوئی ناپاک پانی سے وضو کر لیا، اسے معلوم نہیں تھا اور خالص نیت تھی اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز اس نے پڑھ لی، تو بعد میں نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہم نے جو پانی یوز کیا تھا، استعمال کیا تھا، وہ ناپاک تھا، تو نماز تو آپ کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی، آپ کو نماز تو پڑھنا پڑے گا، لیکن آپ نے جو خالص نیت کی ہے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور کبھی شرائط صحت پایا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور کبھی شرائط صحت پائی جائے گی مگر ثواب نہ ملے گا، مثلا نماز پڑھی، تمام ارکان ادا کیے اور شرائط بھی پائے گئے مگر رعا کے ساتھ پڑھی تو اگرچہ اس کی نماز کی صحت کا حکم دیا جائے گا، مگر چونکہ اخلاص نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس کا برعکس ہے کہ آپ نے صحیح پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن نیت کیا تھی کہ لوگوں کو دکھانا، تو اس میں آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب پچھلے ہفتے جو آئے ہوں گے اس میں بتایا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیت سے تم ثواب پر عمل کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ اسی کے لیے ہے، تو آپ نے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو گویا کہ آپ نے انہیں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے تب وہ مانا جائے گا، اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ ریا کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ ریا کامل ہے، ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہو یا نہ ہو، بہرحال نماز پڑھتا ہے مگر بس میں ریا کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا ہے مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا، یہ دوسری قسم پہلی قسم سے پہلی قسم کی کم درجے کی ہے، اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں ہے کہ یہ ریا سے ہے اور اخلاص سے نہیں۔ آپ پہلی بات جو یہ کہے ہیں کہ ریا کی صورتیں بتانا ہے، پہلی صورت یہ بتائے کہ ایک ریا کامل یہ ہے کہ جب لوگ رہتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے، لوگ نہیں رہتے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب لوگ کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جب لوگ رہتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن جب لوگ نہیں رہتے تو جلدی پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی جو ہے ثواب ملے گا، لیکن جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا مگر اثناء عمل میں، یعنی عمل کے بیچ میں ریا کی مداخلت ہو گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریا سے عبادت کی، بلکہ یہ عبادت اخلاص سے ہوئی، ہاں اس کے بعد جو کچھ عبادت میں حسن و خوبی پیدا ہوئی وہ ریا سے ہوگی، اور یہ ریا کی قسم دو میں شمار ہوگی، یعنی کہ عبادت کرنا شروع کیا لیکن بیچ میں کوئی آ گیا اس میں آپ اور اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنے لگے تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، آپ کو نماز کا تو ثواب ملے گا لیکن جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنا اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اس میں اخلاص کو ختم کر دیا، دکھاوا کر دیا۔ ریا کی طرح اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لیے بغیر ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے، یہاں اخلاص کہاں، بلکہ تلاوت سے مقصود وہ پیسے ہیں کہ وہ نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں، پھر میت کے لیے ایصال ثواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچائے گا کیا، مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جیسے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اس میں کچھ لوگ آئیں وہ صرف پیسے کے لیے کہ آپ پیسہ دیں گے تو ہم پڑھیں گے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا، جب آپ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا تو میت کو ایصال ثواب کیا کرنا ہے، مطلب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب نہ میت کو، بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہوں گے، کیونکہ قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہی ہے، اور عبادت جو ہے آپ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے، تو یہ اس میں آپ صرف نیت بدلنے کی وجہ سے آپ کو اس پہ ثواب نہ ملے گا، اور پیسہ لینے دینے کی وجہ سے آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ ہاں، اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر ثواب بھی ہے اور اس کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا تو اس کو آپ ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اور میت کو اس کے نفع بھی پہنچے گا۔ فرائض میں ریا کا دخل نہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض میں ریا پایا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ جس طرح نوافل کو ریا کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فرائض کو بھی ریا کے طور پر ادا کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرض اگر ریا کے طور پر ادا کیا جب بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے گا۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ فرائض جو ہیں، جیسے مغرب کی 3 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، تو اگر فرائض جو نمازیں ہیں اگر آپ اس کو ریا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر سے جو فرض جو ثابت ہے، فرض ہے، وہ ساقط ہو جائے گی، ہے نا۔ آپ فرض تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیت آپ کی لوگوں کو دکھاوا تھا، ہاں، لیکن آپ کی جو نماز ہے وہ ہو جائے گی، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس صورت میں دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، اس میں دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ وہاں جو دوبارہ پڑھنے کی تھی وہ آپ کی وضو ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اب وضو جو ہے شرائط میں سے ہے، اور جب شرائط ہی نہیں پائی جائے گی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہاں، اور یہاں پہ وضو بھی ہے، نماز بھی پڑھا ہے، لیکن یہاں نیت جو ہے دکھانے کی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو فرض ادا کرنے میں ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہو تو اس مداخلت کے اعتبار کر کے فرض کو ترک نہ کرے، بلکہ فرض ادا کرے اور ریا کو دور کرنے کی اور اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب جیسے کوئی کو ڈر ہے کہ اب جیسے ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے کہ اب کھڑا ہوں گے، کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے ہماری نماز لمبی ہو جائے، تو کہیں اکیلے میں رہیں تب نماز پڑھیں، یا تنہا ہوں تب نماز پڑھیں، تاکہ دوسرے لوگ آئیں اور کہیں دیکھیں تو ہمارے اندر ریا آ جائے، دکھاوا کرنے لگے۔ تو اگر یہ اندیشہ ہے تو اس اندیشے کی وجہ سے آپ فرض نماز ترک نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار کرتے رہے ظہر کا وقت ہی نکل گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے اندر ریا نہ آئے، دکھاوا نہ ہو، ہے نا، اور اس کی کوشش کریں، یا اس کی کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں، اور یہ سمجھ کے آپ سب یہ نماز میں آپ تبھی اخلاص آ جائے گا جب آپ یہ سوچ کے کھڑے ہوں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ نماز تم پڑھنے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے وہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ نیت کر کے پڑھیں گے، اب آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو آدمی کے اندر ایسی خوشبو اور خضوع آ جائے گا کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہ دنیائی حالت ہے کہ دنیا میں آدمی کسی ڈی ایم کے پاس جائے یا پی ایم کے پاس جائے اور وہ سامنے کھڑا ہو تو آدمی اسے باادب کھڑا رہتا ہے، کچھ ادھر ادھر نہیں کرتا ہے، تو وہ تو مالک کائنات ہے، خالق کل شیء قدیر ہے نا۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا، ہم اس کے سامنے ایک دم کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ اللہ اور بندے کے بیچ تکلم ہے، بات چیت ہے، اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اب جب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو خشوع ایسے ہی آ جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں ریا اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی ہم آتے رہیں گے اور آپ کو اچھی باتیں بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔